بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا جوس بنا کر پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ پریشانیاں آنے لگیں، ایسے گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن چاقو چوبند رہتا ہے۔ ناظرین، ہلکے پیلے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے دانتوں کا قدرتی رنگ ہلکا پیلا ہے۔ اپنے دانتوں کو سفید کرنے سے یہ مستقل طور پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ ریڑھ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گنٹھیاں اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا لو، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ 8 گلاس پانی روزانہ پیا کرو۔ وہ ٹماٹر سلاد وغیرہ کا استعمال کیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، اگر بے وجہ آپ کے منہ سے بو آنے لگے تو جان لو آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاول استعمال کرنے سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر روزانہ 1 کپ نیم گرم دودھ پی لینے سے 90 سال تک آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ ناظرین، روزانہ 5 منٹ یوگا کر لینے سے نیند پرسکون اور اچھی آتی ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، چاول ابالتے ہوئے اگر چاول میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر ابالیں تو چاول دانے دار، لمبے لمبے اور کھلے کھلے بنیں گے۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ ناظرین، ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک سے ساری زندگی بچا رہنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح 1 سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ 1 لہسن ضرور کھائیں۔ اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں اور سلاد کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ پلاؤ یا بریانی بہترین بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں وہ روزانہ صبح چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت روٹی کچی پکی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پانی ابال کر پینے سے 100 سال تک آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کر لیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔
ناظرین، لونگ میں سونف اور بادام ملا کر کھا لو، کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی، ہمیشہ تیز رہے گی۔ دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیشاب قطرہ قطرہ آنے کی صورت میں 1 پاؤ گڑ روزانہ کھانا مفید ہے۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تل کھانے سے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور شہد کا 1 چمچ ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ملٹھی پیاس، کھانسی اور بخار میں سبب بنتا ہے۔ ملٹھی پیاس، کھانسی اور بخار میں استعمال کی جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح سے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5 سے 6 بجے پینا چاہیے۔ ڈپریشن کو کم کرتا ہے، طاقت فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے۔ ناظرین، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ سیب کے پتے چباؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرمی میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر 3-4 قطرے تیل کے ڈال لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ لیموں پانی پیا جائے تو وزن کم ہوتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ ناراض رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے پی لیا کریں۔ جو عورت زیادہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ دہی کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں کھجور موجود ہو۔ باتھ روم میں کنگھا کرنے والے لوگوں کے بال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی چہرے پر بڑھاپا جلدی لاتا ہے۔ لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کے بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جان لو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کے چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کی کھلی دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہمارے اندر شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے اور اللہ کریم نے جو عطا کیا ہے ہمیشہ اس پر راضی رہو۔ جو دودھ میں آملے کا مربع شامل کر کے پی لے اس کی زندگی 5 سال اور بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کے بجائے آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں اور نظر بھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹانگ سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، آہستہ سے ان کی مقدار بڑھائیں۔
اگر مزید صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ چینی کے بغیر لیمو پانی پیا کرو، سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جائے گی۔ شام کے وقت گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ دہی کو بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھاؤ، آپ کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد اور غصے کی بیماری اور گھبراہٹ جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر کر لیا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے کا استعمال ضرور کریں۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو عورتیں حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد چالاک پیدا ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ جو ٹھنڈا پانی زیادہ پسند کرتا ہے ایسے انسان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، دانت پیلے ہونے لگتے ہیں۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہار منہ ورزش انتہائی مفید ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب آپ کو بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ بوڑھی جلد ٹائٹ کرنے کے لیے عرق گلاب میں سفید تل سارا دن بھگو کر رکھ دیں، رات کو نکال کر ان میں کچا دودھ تھوڑا سا ملا کر گرائنڈ کر لیں۔ اس پیسٹ کو روزانہ رات کو چہرے پر لگا کر مساج کرنے سے 2 سے 3 دن میں فرق نظر آ جائے گا۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہیں۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو گھر میں رزق کی تنگی ہونے کی علامت ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں ہمیشہ صبر کرو۔ کھانے کو تیزی سے نگل جانا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، دانت میں یا داڑھ میں درد ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر مل دیں، افاقہ ہوگا۔ اگر ہمیشہ خارش اور الرجی سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ چاہتے ہو تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں پر مالش کرنے سے ناخن کی نشو و نما تیز ہوتی ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگے تو چھوٹی الائچی گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔